بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے اسباب فقر. دو اسباب فقر ہم کور کریں گے، کیونکہ یہ دونوں اسباب فقر بہت طویل ہیں اور کافی سارے پوائنٹرز اس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اور ہیں بھی بہت زیادہ اہم، کیونکہ یہ آج کل جو سوسائٹی کے اندر نارمز ہیں اور جو ہماری پریکٹسز ہیں اس میں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ود دا پیسج آف ٹائم وی آر گوئنگ ٹو کور اسباب وچ ول بی مور ڈیفیکلٹ، جن پہ عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن، ہائر دا رسک ہائر دا ریوارڈ. اسی طرح یہ وہ اسباب ہیں جن پر عمل کرنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے. ریزن بینگ دا فیکٹ دس از سم تھنگ which have been spread like wildfire. یہ آگ کی طرح پھیل چکی ہے چیزیں، لیکن اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت سخت بھی ہے، دشوار بھی ہے، مشکل بھی ہے. اور ہم سوچتے ہیں بظاہر کہ اس سے ہم مکمل بچ کیسے سکتے ہیں، یا ہم اس بارے میں کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کرنا چاہتے بعض اوقات، یہ سوچ کر کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں. ان میں سے جو پہلا اسباب فقر جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے راگ اور موسیقی سننا. اب آپ کو پتا ہے میوزک سننا، سانگ سننا، یہ کتنا کامن ہو چکا ہے. چاہے ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے، چاہے ہم کسی دعوت میں جائیں، کسی ولیمہ ریسیپشن پہ جائیں، کسی ویڈنگ ریسیپشن پہ جائیں، ویڈنگ سیریمنی پہ جائیں، کسی بھی ایونٹ پہ جائیں تو میوزک از ویری کامن. بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم نہیں جا پاتے. اگر کوئی عمل کر رہا ہے اس چیز پر، وہ اس جگہ جانا چاہ رہا ہے لیکن وہ نہیں جا پاتا یا نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ معاملات موجود ہوں موسیقی والے. تو یہ چیز کس طرح سے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہے، ہمیں کیوں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ فائدے آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات، راگ اور موسیقی سننے سے نقصان کیا ہوتے ہیں. تو کچھ نقصانات کی فہرست آپ کے سامنے جو ہے پیش خدمت ہے. یہ سننے سے، موسیقی سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق پیدا ہوتا ہے مطلب آپ کو پتا ہے آج کل منافقت کتنی، دو نمبری کتنی ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر ہم ایک اللہ کو مانتے بھی ہیں تو کیا ہم اللہ کو خالق اور مالک اور ہر وقت موجود، ہر جگہ موجود مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ہم سے گناہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر ہم کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تقوی کا معیار تو یہ کہتا ہے کہ چاہے تم 7 سمندر کے نیچے چلے جاؤ یا تم 1000 پردوں کے پیچھے چھپ جاؤ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھے گا. تقوی کا جو معیار ہے وہ تو یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. لہٰذا کوئی گناہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، آپ کی کوئی نیکی اللہ سے پوشیدہ نہیں. نیکی کر رہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. کیوں؟ سوچ کے آتی ہے یار اگر میں نیکی کروں گا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو فائدہ کیا؟ تو بھائی تمہاری نیکی تمہیں فائدہ پہنچائے گی جب اللہ دیکھیں گے، اور ہاں تمہارے ہر اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ دیکھتے ہیں. تو بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن کیا ہمارے عمل میں یہ چیز نظر آتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو پونڈر کرنے کی بات. دیکھیں آپ اور ہم جب تک اپنا اسیسمنٹ نہیں کریں گے، اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، اپنا اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہم میں امپروومنٹ نہیں آ سکتی. If we are not going to assess ourselves regularly, we are unable to improve. For us to improve regularly, it's essential that we start judging ourselves. Stop judging others, please. دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں، خود کو جج کرنا شروع کر دیں. آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے؟
تو یہ سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کس طرح سے یہ ہمارے خون میں زہر پہنچا رہی ہوتی ہے موسیقی۔ اب دیکھیں، موسیقی سننے کا اگر آپ کو تجربہ رہا ہو تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اذان کی آواز آتی تو آپ کا دل ہوتا ہے یار تھوڑا سا اور سن لیتا ہوں نا۔ تو اذان یا پھر اذان ہوتی ہوتی تو آپ بولتے ہیں اذان جلدی ختم ہونا، موسیقی چل رہی ہے، یا کوئی ٹی وی شو چل رہا ہوتا ہے یا کوئی مووی چل رہی ہوتی ہے، تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار یہ جلدی سے اذان ختم ہو تاکہ میں واپس ریزیوم کر لوں۔ اگر ہم اتنے بھی ہیں اس لیول کے بھی کہ اذان کے لیے ہم اپنے معمولات کو روکتے ہیں، اگر ہم نہیں روکتے تو پھر تو اللہ اللہ خیر سے اللہ، پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر ایٹ لیسٹ یہ لیول موجود ہے کہ اذان کے موقع پر ہم رکتے ہیں، اپنے معاملات کو پاز کرتے ہیں، ذرا سوچیے کوئی ایسا کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ جلدی اذان ختم ہو جائے؟ یار اس ٹائم پہ اذان شروع ہونی تھی۔ نعوذ باللہ ہم کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں موسیقی، موویز، ڈرامہ اور یہ لفظ چیزیں ہمیں اچھی لگتی۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں موسیقی سے بچنا ضروری ہے۔ دل اللہ کی عظمت سننے سے محروم رہتا ہے۔ اب آپ کو کوئی اللہ کی اچھی بات بتائے گا، آپ کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا محسوس کریں کبھی۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے نا وہ ایک سینسر کی مانند ہے، اٹس لائک اے سینسر وچ ہیز اے ڈیٹیکشن پاور، جس کے اندر پرکھنے کی صلاحیت ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل ملامت کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یار یہ غلط ہے، اور جب کوئی خیر کا کام کرتا ہے اس کا دل کہتا ہے یار آج تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس پہ اتنے سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل بلیک ہو جاتا ہے، بلیک۔ اور جب دل بلیک ہو جاتا ہے تو جیسے ایک مشین پر زنگ آ جاتا ہے تو وہ چلنے کی قابل نہیں رہتی، اسی طرح جب دل کے اندر زنگ آ جاتا ہے، دل میں کالک آ جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، تو اس میں ڈیٹیکشن پاور ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ بولو یار یہ گناہ کا کام ہے، بولا یار اس میں کیا گناہ ہے؟ یار نامحرم سے گفتگو کرنا اس میں کیا گناہ ہے؟ یار یہ بد نظری کرنا اس میں کیا گناہ ہے؟ یار یہ میوزک سننا اس میں کیا گناہ ہے؟ اور آج ہم ایسے نفس کے پجاری ہو چکے ہیں کہ ہمارا نفس اگر کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کہتا ہے کہ بس یار کسی نہ کسی طرح یہ حلال ہو جائے۔ اب یہ موسیقی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس پہ اتنا کوئی گیم ہو رہا ہے کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر بہت سارے کہوں یا چند کہوں ایسے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ جو موسیقی کو حلال کہنا شروع کر دی۔ ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا سر میں کیا بتاؤں کہ میرے دوستوں کو جب میں کہتا ہوں کہ موسیقی نہیں سننی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے تو اجازت دے دی تھی، فلاں نے تو اجازت دے دی تھی، موسیقی تو روح کی غذا ہے، ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی گئیں۔ جب یہ موسیقی روح کی غذا ہے تو وہ ویسٹ کے لوگ جو دن رات موسیقی گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کرنے کی ان کو ضرورت کیوں پڑتی؟ جب یہ میوزک اتنا دل کا سکون ہے تو پھر وہ جو جنید جمشید دامت برکات، جو جنید جمشید ہمارے جو ہے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جنید جمشید جو میوزک کے اندر تھے تو وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ان کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے عزت بھی دی، وہ ہر چیز اللہ نے مجھے دے دی جس کے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، جو لوگ سوچ سکتے ہیں وہ میں نے حاصل کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا دل اندر سے خالی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کیا کہا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ابھی تو موجود ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو مزید دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر کرے، اللہ ان کی عمر میں طویل عمر ان کو عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا جنید، تم جو اس وقت لے رہے ہو وہ ہے جسم کی غذا، تمہارے روح کی غذا تم نہیں لے رہے۔ جب تم روح کی غذا لینا شروع کرو گے تو دل میں سکون آئے گا، اور روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک بلا شبہ دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بہترین ذکر
کلام پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، باقی اور کئی ذکر اذکار ہیں جس سے آپ کا دل تقویت پاتا ہے، جس سے آپ کے دل میں سکون آتا ہے۔ لہٰذا جب ہم دن کا آغاز کریں تو جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں، ویسے یہ فزیکل باڈی کا ناشتہ ہوتا ہے، ویسے ہمیں ذکر اذکار قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ روح کو غذا حاصل ہو۔ تو روح کی غذا ہمیں لینی چاہیے تاکہ ہمارا دل مطمئن رہے اور ہم مختلف پریشانیوں سے بچے رہیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم موسیقی سنتے ہیں تو ہمارا دل کالا پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ ہمیں موسیقی سننے میں کوئی عیب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ شیطان کہتے ہیں شیطان نے بھڑکایا، بتاؤ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ بتاؤ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ تو شیطان کو شیطان کے نفس نے بنایا۔ وہ چیز جو شیطان کو شیطان بنایا وہ اس کا نفس تھا۔ اس کا مطلب آج آپ اور ہم جس اٹریکشنز کا شکار ہیں اس میں ایک وجہ ہمارا نفس ہے۔ اللہ نے انسان کو فطری طور پہ کمزور بنایا، بٹ اس میں ڈیسیشن میکنگ کا پاور رکھا کہ وہ رائٹ اور رانگ میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کو فطری طور پہ پاک صاف بنایا کہ اس کا دل ایک سینسر کی طرح ہوتا ہے جو اس کو ڈیٹیکشن پاور فراہم کرتا ہے، جس سے وہ رائٹ اور رانگ کے درمیان ڈیٹیکشن کر سکتا ہے۔ بٹ ہم اس دل کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، لہٰذا ہمارا نفس یہ بھی ہمیں کہتا ہے موسیقی سننے میں مزہ ہے، پھر شیطان کہتا ہے موسیقی سنو اس میں مزہ ہے۔ ڈبل جب پاور لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار موسیقی ٹھیک ہے۔ اب جب موسیقی ٹھیک ہمیں لگتی ہے، یار مجھے نہیں سمجھ آتا موسیقی کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا لاجک، I feel refreshed when I listen to music. Oh man, I get refreshed. Have you ever read Quran the way it is meant to be? The way it should be recited? یا I would say جو اللہ نے قرآن کے حقوق ہم پر ڈالیں، کیا اس کو ہم نے کبھی پورا کیا؟ کر کے دیکھو، قرآن کی تلاوت دل سے کر کے دیکھو، دل میں زیادہ سکون نہ آئے تو بولنا۔ تو جب ہم نے، وہ کہتے ہیں نا 2 ڈشز ہیں، اب پہلی ڈش کھا کے کہا یار یہ ایسی ڈش ہے اتنی اچھی ہے، اس سے ایسی جیسی کوئی ڈش نہیں۔ ارے بھائی دوسری ڈش تو کھا لو، دوسری تو کھا لو۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پہلی ڈش سب سے اچھی ہے؟ دوسری تو کھا کے دیکھو۔ جب دوسری ڈش کھاؤ گے تو پتا چلے گا نا کہ پہلی اچھی ہے یا زیادہ دوسری اچھی ہے۔ کیا پتا دوسری ڈش کھانے پہ تم پہلی کو بھول جاؤ۔ تو موسیقی کو جس کو روح کی غذا کہا جا رہا ہے، اگر ہم کلام اللہ کو روح کی غذا کہیں تو واقعی ایک دفعہ کر کے دیکھیں، پھر دل میں نور نہ آئے تو بولیں۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم کو دین والا کام بھی نا دل سے نہیں کرتے، نماز بھی دل سے نہیں پڑھتے۔ جب دل سے کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں کیسی عظمت آتی ہے، کیسی روحانیت آتی ہے۔ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بولا اگر رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اگر تمہیں تمہارے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو تم کیسے چیک کرو گے؟ بولا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، اور جب تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے۔ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مشکل دور کر دی، تمہیں خوشی ہوئی، اللہ کا شکر، اللہ آپ نے ہدایت دی، الحمدللہ، دل میں خوشی محسوس ہوئی، آج کو اچھا کام کیا، تو نماز پڑھنے سے سکون ملا، خوشی ہوئی۔ جب تمہاری اچھی عادات، جب تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کر دیں اور تمہارے گناہ تمہیں بے چین کر دیں تو سمجھ جانا کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان کو پرکھنے کا یہ معیار ہے۔ کیا آج ہمارے گناہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یار وہ زمانہ کوئی اور تھا، آج زمانہ کوئی اور ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو سادگی تھی، آج سادگی ہو نہیں سکتی۔ وی آر لیونگ ان 21st century and we have to update ourselves. Come on. رسول اللہ کی شریعت کل بھی تھی، رسول اللہ کی شریعت آج بھی ہے۔ میرے اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن کل بھی تھا، میرے اللہ کا قرآن آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور تا قیامت کامیابی میرے اللہ کے دین میں ہے، میرے رسول اللہ کی لاہی شریعت کے اندر ہے، اور اسی کی اتباع ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی دلائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا موسیقی سننے سے کیا ہوتا ہے؟ دل ہمارا کالا پڑ جاتا ہے۔ اب ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یار نماز پڑھ لو، ہاں ہاں ہاں، یار تہجد میں اٹھنا اچھی بات ہے، ہاں ہاں ہاں، یار جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں موسیقی، ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ اکبر۔ دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ میں نے محسوس ایسے کیا۔ کچھ لوگوں سے ملاقات کرو، مسٹر اے جب
مسٹر بی سے بات کر رہے تھے تو مسٹر بی گناہ کی بات کر رہے تھے، مسٹر اے بڑے چوڑے میں زبردست طریقے سے گناہوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسٹر اے کے پاس جب ہم تشریف لائے تو مسٹر اے نے ہماری داڑھی دیکھی اور مسٹر اے کہنے لگے آج کل کتنا جھوٹ بڑھ گیا ہے، کتنا دھوکہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کی زبان کتنی گندی ہو گئی ہے، لوگ کیسی کیسی سوچ رکھنے والے ہو گئے۔ مسٹر اے ایسے متقی پرہیزگار بن گئے جیسے کہ مسٹر اے نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا، اکثر میں کہتا ہوں کہ داڑھی کی فضیلت میں سے ایک بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اس داڑھی کی برکت سے کوئی آپ کے سامنے فوراً گناہ کر بھی رہا ہوتا ہے نا تو رک جاتا ہے، اور دوسری بات آپ کے سامنے اپنا پازیٹیو رخ دکھاتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے داڑھی کی سنت جو ہے، اس کی اتباع کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ ارد گرد لوگ نا آپ کو دیکھیں۔ اچھا، اب اگر آپ نے داڑھی کے اندر بھی الٹا پلٹا کام کیا، میں یہ نہیں کہتا سارے داڑھی والے اور سارے جو ہے وہ پردہ کرنے والے نیک ہوتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت اور شریعت کا میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کو اپنا پازیٹیو اپنا نیگیٹو رخ نہیں دکھایا نا، مطلب آپ نے نیگیٹیوٹی ان کے سامنے نہیں کی نا، تو آپ کی عزت دل سے کریں گے اور آپ کے سامنے گناہوں سے بچیں گے بھی اور اپنا پازیٹیو رخ آپ کو دکھائیں گے، اور جتنی ان میں پازیٹیوٹی وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن جب آپ جاؤ گے نا تو وہ اپنا اصلی روپ واپس ظاہر کر دیں گے، تو آپ کے سامنے کچھ اور، کسی اور کے سامنے کچھ اور۔ یہ کیا ہو گیا؟ نفاق۔ بولا آج کل ہم ایک سیشن لے رہا تھا میں میرٹل لائف کے اندر، بولا آفس کے اندر ہم سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں، دوستوں کے اندر ہم سے زیادہ خوش طبیعت کوئی نہیں، لیکن گھر پہ آتے ہیں تو ہم سے زیادہ ولن کوئی نہیں، ہم سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دوگلا پن، باہر کچھ اور ہے گھر میں کچھ اور۔ تو انسان مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ڈول کیریکٹر نہیں ہوتا، وہ جیسا دل سے ہوتا ہے، جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسا ہی باہر سے ہوتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہی وہ بولتا ہے، جیسا وہ ایک جگہ ہوتا ہے ویسا ہی دوسری جگہ ہوتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے چیز، اس کا مطلب وی آر لیکنگ ان ایمان، اور اس کا مطلب ہم نفاق ہے ہم میں، اور ہم جو ہے منافق اپنے آپ کو کہیں یا نہ کہیں بٹ ہم منافق ہیں۔ بات سچی ہے اور سچی بات تو کڑوی لگتی ہے، لہٰذا موسیقی سننے سے دل میں نفاق آتا ہے، دل اللہ کی عظمت سننے سے محروم رہتا ہے، عقل کو ختم کرتی ہے۔ اب دیکھیں عقل کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ٹیچنگ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں نا، دن رات ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے مجھے الحمدللہ ٹیچنگ پروفیشن میں تقریباً 16 ایئر چل رہا ہے، جب میں شروع میں پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ایک بہت اچھی عوام میرے پاس ایسی آتی تھی جن کو میں ایک دفعہ کوئی کانسیپٹ پڑھا دیتا تھا نا تو پھر مجھے اس کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ایک اچھی عوام اس میں سے میری تمام بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھتی تھی، جبکہ اس وقت ہم وائٹ بورڈ پہ پڑھایا کرتے تھے، وائٹ بورڈ پہ نوٹس لکھ کے بچے اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنایا کرتے۔ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اندر جو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی میموری بہت ویک ہوتی جا رہی ہے، جو ان کو بتاؤ بھول جاتے، جو ان کو بتاؤ بھول جاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری عقل پہ اثر پڑ رہا ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ایک بہت بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا تو نہیں کہوں گا لیکن بہت بڑا گناہ جو ہے وہ موسیقی سننا ہے، جس سے آپ کی عقل ختم ہوتی ہے، آپ کی یاداشت پہ اثر آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انسان کی یاداشت پر منفی اثر پڑتا ہے، انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، انسان کو رائٹ اینڈ رانگ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ایسی بیوقوفوں والی حرکتیں اور باتیں کرے گا کہ انسان کو دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا بے عقل انسان، کیسا یہ بیوقوف انسان، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو عقل انسان کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا وزڈم ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو صلاحیت ہے نا، اللہ نے جو ایک اشرف المخلوقات بنائے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی یاداشت پر منفی اثر پڑتا ہے، انسان کی جو میموری ہے، دیکھیں آپ ارد گرد، یار کچھ منگایا اما نے بھول گئے، یار اسکول میں ٹیچر نے آج کچھ پڑھایا کل بھول گئے، تو اتنی میموری ویک ہو جائے کہ آج باقاعدہ میں ٹائپ نوٹس بچوں کے ہاتھ میں ہینڈ اوور کرتا ہوں، اس کے باوجود جب ایگزام میں کوئی کانسیپٹ ٹیسٹ کرتا ہوں نوٹس میں پراپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن تقریباً عوام بہت ساری چیزیں غلط کر دیتی ہے، حالانکہ میں کلاس میں یہ بتاتا بھی ہوں کہ یہ کامن ایرر ہے، یہ کامن ایرر ہے، ہر سال بچے یہ کامن ایرر کرتے ہیں، اور بچوں کو کہتا ہوں بیٹا تمہیں یہ کامن ایرر نہیں کرنا، جی سر بالکل نہیں کریں گے، اور جب ایگزام میں چیکنگ کرو تو ایگزیکٹلی وہی کامن ایررز ہو رہے ہوتے ہیں جو میں منع کرتا ہوں، جو سالوں سے چل، حالانکہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ٹیچنگ کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ بہتر طریقے سے نوٹ دینا شروع کر دیے، اور سمجھ لیں چمچے منہ میں ڈالنے کی ضرورت آ گئی، چمچے منہ میں دینا شروع کر دیے، اتنا حلوہ بنا کے دینا شروع کر دیا، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹس پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہے ہیں، اور بچوں کا ویسا دل نہیں لگ رہا، بچوں کے اندر ویسی کوشچننگ مائنڈ نہیں ہے، ویسے بچے نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کے لیے یہ چیزیں عام ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ چیز
انسان کی یاداشت پر منفی اثر پڑتا ہے، عزت کو ختم کرتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، عزت ختم ہوتی ہے، عزت ہماری کم ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، حیا کو ختم کرتی ہے. If a boy is unable to talk to a girl, then we say, oh, he is very shy. He doesn't have the confidence to talk to a girl. یا وائس ورسا لے لیں، اگر ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات نہیں کر سکتی اور شرمندگی فیل کرتی ہے یا حیا کے دامن میں وہ شرم و حیا فیل کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کیسی لڑکی ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں. ہم نے شرم و حیا کو لیک آف کانفیڈنس کہہ دیا، اور ہم نے بے حیائی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا. شرم و حیا سے جو کام لے رہا ہے اس کو ہم نے لیک آف کانفیڈنٹ ہم نے کہہ دیا یہ لیک آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر. اور جو بے حیا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا یہ بڑا کانفیڈنٹ ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. امت کا زوال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں حکمران خراب ہے. حکمران تو ویسے ہی آئیں گے نا، جیسے ایک امت ہوگی، جیسی قوم ہوگی، جیسے ہم ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. خود کو درست نہیں کریں گے، چینج نہیں آ سکتا، یاد رکھیں. اچھا، اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار باہر ویسٹ میں تو بڑا ترقی پذیر ہے، وہ تو بڑا اوپر جا رہے ہیں، ان کو کیوں جو ہے وہ اتنی عزت اتنا پیسہ مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں. مومن جب آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا نا کہ میں ایمان والا ہوں، اب یاد رکھیں یہ بات کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قید خانے کا مطلب آپ غریب فقیر کی زندگی گزارو گے، نہیں. قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ شریعہ ہے سیٹ سرٹن باؤنڈریز. اگر انجوائمنٹ کرنی ہے تو ان باؤنڈریز کے حدود میں کرنی ہے. انشاءاللہ ان انجوائمنٹ میں اللہ آپ کو اس انجوائمنٹ سے زیادہ مزہ دیں گے جو شریع کی حدود کے باہر جا کے آپ کرتے تو ہوتی. مطلب شریع کی حدود کے باہر جو گناہ ہے جس سے آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ آپ کرو گے تو آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن ویسی لذت نہیں ہے. اور اگر آپ شریعہ کے حدود میں رہتے ہوئے انجوائمنٹ کرتے ہو، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل ٹورز کرو، آپ حج عمرہ کرو، یہ بھی کہتی ہے شریعت. شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ تفریحی سفر کرتے ہو تو اس میں بھی آپ کے لیے رزق کی برکت کا سبب. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تفریحی سفر بھی ہم کر سکتے ہیں. شریعت نے تو ہمیں بہت ساری اوپن چیزیں دی. ایسا تو نہیں وہ کہہ رہا کہ آپ ملک، لیکن ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں پر ہماری حیا، پاک دامنی، آنکھوں کی حفاظت ہو. تو ہمیں شریعہ کی حدود کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے انشاءاللہ. تفریح کے بڑے مواقع ملیں گے، بہت انجوائمنٹ ملے گی. اللہ آپ کی انجوائمنٹ کے اندر مزہ ڈال دیں گے، برکت ڈال دیں گے آپ کے اندر. وہ ایک میں وہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور تم اگر کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو میری سزا بہت سخت ہے. اللہ رب العزت says this in the Quran. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. تو میں ایک سن رہا تھا ایک بیان، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم شکر کرو گے نا تو نعمتوں کو اور بڑھانے کے دو مطلب. ایک مطلب یہ ہے کہ بظاہر تمہارے پاس ایک نعمت تھی، اب دو نعمتیں ہو جائیں گی. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تمہارے پاس ایک نعمت تھی نا، اللہ اس میں اتنی لذت بھر دیں گے کہ تمہارے پاس دو بھی ہوتی نا تو اتنی لذت تمہیں نہ ملتی. مثال سنیں، کسی کے پاس اللہ رب العزت نے 5 بیٹے دیے. کتنے بیٹے دیے؟ 5 بیٹے دیے، یا 5 اولاد دیے، یا 5 بیٹوں کی بات کرتے چلیں. 5 بیٹے دے دی. اب اگر چلیں مثال کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اس نے شکر کیا، تو دو پاسبلٹیز ہیں. اللہ اس کو دوسرا بیٹا دے دے، یا پھر اللہ اس کے پہلے بیٹے کو اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا اچھا انسان بنا دے کہ والدین جب اس کو دیکھیں ان پر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اولاد. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد بہت زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، دل میں سکون کا سبب نہیں ہوتی، راحت اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتی، سب نافرمان ہو جاتے. تو زیادہ کا ہونا یہ برکت نہیں ہے، برکت ایک الگ کانسیپٹ ہے. اور اللہ جو کہتا ہے کہ شکر گزارے کرو گے نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تو نعمت کو بڑھانے میں دو باتیں شامل ہیں. نمبر ون، یا تو نعمت بظاہر بڑھ جائے گی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہو جائے گی، یا پھر جو ایک نعمت ہے اللہ رب العزت اس میں ایسا سکون، ایسا مزہ دیں گے جو تمہیں 3، 4، 5 میں بھی نہیں ملے گا. تو شکر گزاری سے آپ کو یہ فائدہ ملتا. تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ عزت کو ختم کرتی ہے، حیا کو ختم کرتی ہے. لہٰذا حیا، ماڈسٹی سے کام لیں، موسیقی سے بچیں. آپ دیکھیں جتنی شادیاں ہیں، ڈانڈیا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے؟ میوزک. میوزک انسان کو جھومنے میں مجبور کر دیتا ہے، انسان ایک الگ کیفیت میں چلا جاتا ہے. انسان آج کل جو سانگز آ رہے ہیں اس کے جو بول ہیں، دیکھیں ایک میوزک ہے، ایک سانگ ہے. میوزک کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میوزک کے ساتھ الفاظ، لیرکس ایسے ہو جائیں جس کے اندر کفریہ کلمات ہوں، یا جس کے اندر جو ہے بے حیائی ہو، تو بعض اوقات وہ میوزک اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان وہ بول بھی بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور
بعض اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا ایک دم سے بول کے کہتے ہیں او ہو یہ میں نے کیا کہہ دیا، اگر جن کو فیل ہو رہا ہوتا تو یہ چیز ایسی ہے جو آپ کی عقل کو دنگ کر دینے والی ہے، آپ کے حیا کو ختم کر دینے والی، اور موسیقی کی آواز پر لعنت برستی۔ سوچ اللہ کی لعنت جس چیز پر ہو وہ کتنی بری چیز ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کا ہم اللہ کی دشمنی مول نہیں لے رہے؟ کیا ہم اللہ کے نافرمانی کر کے کیا اللہ کے ہم دشمن نہیں بن رہے؟ کیا ہم اللہ کو ناراض نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کو ناراضگی کر کے ہم سرخرو رہ سکتے ہیں؟ اللہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا بھی، تمہیں سکون بھی دوں گا، تمہیں برکت بھی دوں گا، اور اگر اللہ کہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور میں تمہیں بچانا چاہوں تو پوری دنیا کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اور اگر دوسری طرف اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، میں تمہارا دشمن بن جاؤں یا مجھے تم ناراض کر دو، پوری دنیا تمہیں سکون، راحت، اطمینان پہنچانا چاہے، اطمینان، راحت، سکون نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ تو ایک واحد ہے، اگر اللہ ٹیم میں آ جائیں تو پھر کوئی اور آئے یا نہ آئے غم نہیں، اور اگر اللہ ٹیم سے نکل جائیں تو پھر ہماری دنیا، ہماری زندگی میں چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ آ جائے، ہمارا گھاٹے کا سودا۔ لہٰذا اپنی ٹیم میں اللہ کو لانے کے لیے تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ بانسری کی آواز سننے پر صحابہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ بانسری کی آواز سننے پر صحابہ کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ عمل کیا؟ کیا ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے یا کسی دعوت میں گئے تو کیا وہاں اپنے کالوں میں انگلیاں ڈالی؟ بلکہ کیا ہم ایسی محفلوں میں جانوں سے رکے جہاں پر یہ موسیقی ہوتی ہو؟ کیا ہم نے سوچا کہ یار موسیقی ہوگی تو ہم جائیں ہی نہ؟ اگر دیکھیں احتیاط ہوگی نا تو پھر تو آپ جانے سے پہلے بھی سوچو گے اور پوچھو گے کیا موسیقی ہے یا نہیں، لیکن اگر مثال ہے آپ موسیقی کا پتہ نہیں تھا چلے گئے ہو تو آپ وہاں سے پلٹ بھی سکتے ہو۔ اب بچے تو تیار تھے، آپ بھی تیار تھے، کیا کریں یار؟ کوئی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لو یار، وہاں تو دعوت تو فری کی تھی، اتنا کچھ ملنے والا تھا، 10 ڈشز ملنے والی تھی۔ آپ اپنے پاس سے ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو پیسے خرچ ہوں گے، اگر اس پیسے کے بدلے اللہ 10 گنا کر کے نہ دیں تو پھر نام بدل دیجیے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اس کی رسول کی تمام باتیں سچی اور برحق ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کریں گے، واللہ اللہ اس ایک ڈش کے اندر اتنا سکون ڈال دیں گے، اتنا اطمینان ڈال دیں گے کہ آپ کو 10 ڈشز میں ویسا مزہ نہیں آتا۔ اللہ آپ کو صحت دیں گے، وہ 10 ڈشز آپ کی بیماری کا ذریعہ بن سکتی تھی، آپ کو شوگر، ڈائبٹیز، آپ کو کولیسٹرول اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتی تھی، آپ کے بد ہضمی آپ کو کر سکتی تھی، اور وہ ایک ڈش جو آپ نے کھائی اس میں آپ کو ان تمام چیزوں سے نجات بھی مل سکتی تھی۔ تو اللہ برکت ڈال دیں گے، دوسرا آپ کو لذت ڈال دیں گے، تیسرا آپ کے کو اطمینان کی دولت سے نوازیں گے، چوتھا آپ نے جو مال خرچ کیا ایکسٹرا جا کر، اللہ رب العزت اس کے بدلے 10 نہیں، 70 نہیں، 100 ٹائم جتنا بڑھانا چاہیں اللہ بڑھائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے شارٹ ٹرم لاس، صدقہ دیا، ہاں بھائی 100 روپے تھے، 10 روپے صدقہ دیا، 90 روپیز بچ گئے، یہ ہو گیا شارٹ ٹرم لاس۔ وی کین نیور امیجن یہ شارٹ ٹرم لاس جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ کتنا بڑا لانگ ٹرم گین۔ بٹ یہ ہمیں اس لیے ہم کمزور اس لیے ہو گئے کیونکہ ہماری ایمان کی دولت ہم سے چھنتی جا رہی ہے، ہم کمزور ایمان والے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے رسول اللہ کے فرمان پہ شک ہونا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ، یا ہم اس پہ ویسا اعتماد نہیں کر رہے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور ایک وجہ لیک آف نالج، کتنے لوگوں کو کتنی باتیں پتہ ہی نہیں، اور جب کسی سے کہو کہ دین کا علم حاصل کرو، یار دین تو بہت آسان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں نے بہت آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آسان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پڑھنا چھوڑ دو، یا دین آسان ہے یار کیا مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت ہے، یار جس کے پاس جتنا نالج ہوگی اتنا زیادہ پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ کون سی لاجک ہے؟ لیک آف نالج آپ کو بچانے والی نہیں ہے، لیک آف نالج آپ کو لے کے ڈوبنے والی ہے، لہٰذا نالج کو حاصل کرنا، حلال حرام کا فرق کرنا ضروری ہے۔ تو کان میں انگلیاں ڈالنے والی مثال ملتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا لیول کا برا کام ہے۔ نوٹ
free availability of musical instruments is one of the signs of قیامت. موسیقی کا عام ہو جانا، موسیقی کا رائج ہو جانا، اور موسیقی کے میوزیکل انسٹرومنٹس کا کامنلی اویلیبل، فریلی اویلیبل ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور یہ نشانی ہمیں نظر آ رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. میوزیکل ایونٹس بیڈلی افیکٹ دا اکانومی. کہلا ہے یہ موسیقی والے ایونٹس، ایسی شادیاں، ایسی گیدرنگز جہاں موسیقی ہوتی ہے، یہ ہماری اکانومی کو اٹھا کے پٹک دیتی. بات ہماری تھوڑی سی ڈائیورٹ ہوئی تھی. یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اللہ ان کو، ان کی کوئی ایک بھی نیکی ہے نا، اس کا پھل دنیا ہی میں دیں گے، جبکہ مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہت ساری نیکیوں کا تمہیں بہت بڑا پھل باہر آخرت میں ملنے والا ہے. لہٰذا اگر وہ گناہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی جو نیکی بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ باہر چیریٹی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے. اور بعض اوقات زیادہ مال آزمائش بھی بن جاتا ہے، اور زیادہ مال کے بعد انسان اور اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے. تو یہود نصارہ کو اللہ اتنا نوازتے ہیں کہ ان کو ذہن و گمان میں بھی نہیں آئے کہ یار یہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ملتا جا رہا ہے، اور لو اور گناہ کرو، اور گناہ میں وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں. ان کو پھر صرف جہنم کی آنکھ چھوئے گی اور کوئی نہیں ملے گا اور کچھ نہیں ملنے والا. لہٰذا ان کی نیکیوں کا پھل ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں ہم، لہٰذا اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں تو سزا یہی ملنی ہے. لہٰذا ہماری اکانومی کی دھجیاں اڑیں گی اگر مسلمان ملک ہو کے ہم شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے، اور ہم اگر اللہ کے احکامات پر اور رسول اللہ کی سنت پر، شریعت پہ نہیں چلیں گے تو ہماری اکانومی کی دھجیاں تو اڑیں گی. آج دیکھیں کیا حال ہے، ایک نوکری پہ 1000 لوگ، 100 لوگ، 200 سیویاں آ گئی اور نوکریاں نہیں مل رہی. بزنس جو ہے، جس سے پوچھو یار بزنس میں کیا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، ایک تو ہم ناشکرے بھی ہیں. لیکن جتنا جتنا ہمیں مل رہا ہے، جتنا ہمیں مل رہا ہے اس پہ ہم شکر نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف یہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اکانومی بیڈلی افیکٹ ہو چکی ہے. اس میں صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کا رول ہے، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کا کرنا، ایسے گناہوں کا کرنا، اس سے بھی ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے. ہماری ہیلتھ میں، ہماری صحت میں، اس میں کیسی بیماریاں آ گئی جو آج سے ہم نے 10 سال پہلے، 5 سال، 15 سال، 10 15 سال پہلے سنی بھی نہیں تھی. ہماری ویلتھ، ہمارے مال میں کمی آتی ہے، عزت میں کمی آتی ہے، اور رسک میں تو آپ کو پتا ہے کتنا براڈ پرسپیکٹو ہے، ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں کیسے بچیں، کیا کرنا چاہیے. تو مفتی صاحب نے جب یہ سبب سنایا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کو موسیقی سے اتنا دور رکھو، یا ان کے بچپن کے دنوں سے، ان کی پیدائش کے بعد سے ان کی اپ برنگنگ ایسے کرو کہ وہ میوزک سے نفرت کریں، میوزک سے نفرت کریں. Bring your children in such a way that they start hating music and its instruments since day one. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، اور ہم تو یہ کر نہیں سکے، اور اب ہمارے بچے جو ہے وہ 15 سال کے ہو گئے ہیں، 20 سال کے ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. جو کل نہیں کیا وہ آج کر لیں. وہ کہتے ہیں نا اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ جملہ آپ سنتے ہیں، یہ در حقیقت یہ بات بتا رہا ہے کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہوا اس دن عمل کرنا شروع کر دو. کل سے پکا کریں گے، کل کبھی نہیں آتی، کل پھر کل ہوگی، کل جب پہ جائیں گے تو پھر ایک نئی کل آئے گی، اور کام کبھی ہوگا نہیں. لہٰذا واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، ڈو اٹ فرام ٹوڈے. اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، ہم اپنے پرانے گناہوں کی توبہ کریں، اور یہ نیت اور پکا ارادہ کریں کہ ہم بھی موسیقی سے بچیں گے. ایسے ڈرامے، ایسی موویز، ایسی محفلیں، ایسے ریسٹورنٹس. یار فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا بہت اچھا ہے یار، لیکن بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا ہے. یار میوزک کا کیا ہے یار، چھوڑو نا یار، کھانے سے مطلب تمہیں موسیقی کا کیا کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسی جگہ کھانے پہ جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو، وہاں کھانا کیا کرے گا آپ. وہ کھانا، کہتے ہیں کھانا جس نے بنایا اس کا بھی اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے. کیا چیز ہم نے کھائی ہے اس کا اثر ہماری طبیعت پہ، ہمارے اخلاق پر ہوتا ہے. تو علماء کرام، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اتنی احتیاط کرتے تھے، سفر پہ جاتے تھے اپنا کھانا لے جاتے تھے، کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو وہ کھاتے ہیں اس کا اثر ان کے اخلاق پہ، ان کی کردار پہ، ان کی سوچ پہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ پریکٹس تو کریں کہ ایسی جگہ پہ تو نہ جا کے کھانا کھائیں جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو.
فلاں ریسٹورینٹ کا کھانا بہت اچھا ہے، بہت ہی لذت والا ہے، میں نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں، ایسی کی تیسی اس ریسٹورینٹ جہاں اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا۔ اور آپ ٹرائی کریں، ایسے کچھ ریسٹورینٹس میں جب جانے کا اتفاق ہوا، پتہ نہیں تھا، جب گئے تو موسیقی تھی، جب ہم نے ان سے بات کی کہ یار کیا میوزک بند ہو سکتا ہے، کچھ نے کہا نہیں، تو ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ نے کہا ہاں جی بالکل سر کر دیتے ہیں بند، اور انہوں نے بند کر دیا۔ ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈنر کیا، اس کے بعد سکون سے نکل گئے۔ اس کے بعد کوئی اور وہاں آیا، اس نے میوزک چلایا، وہ ان کا اپنا فیل۔ اگر ہماری موجودگی اور وجود کی وجہ سے کسی نے موسیقی کو روکا ہے، اور اس دوران بہت سے لوگوں کے میوزک نہ سننے کا آپ سبب بنے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ اس کا آپ کو دونوں جہانوں میں اجر دیں گے، اور اس کے فوائد کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں۔ اور اگر آپ کسی جگہ سے اس لیے چلے گئے کہ وہاں آپ کی بات کہنے پر مانی نہیں گئی اور وہاں میوزک بند نہیں ہوا، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کسی اور جگہ جائیں گے، آپ کو زیادہ لذت ملے گی اور آپ کو زیادہ سکون اطمینان ملے گا۔ لیکن براہ کرم ایسی ویڈنگز میں جانا، ایسے ولیمہ میں جانا، جب میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اور ایک جگہ میں نے لیا تھا، ماشاءاللہ سے یہ کچھ جگہوں پہ اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر تفسیر ہوتی ہے، باقاعدہ خلاصہ ہوتا ہے، کہیں پراپر تفسیر ہوتی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ سے جو ہمیں استاد سکھا رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر آپ کی کسی قریبی کی شادی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں موسیقی ہوگی، تو آپ اس ایونٹ میں تو شرکت نہیں کرو گے، البتہ آپ صلہ رحمی کے لیے جو آپ گفٹ دینا چاہتے ہو یا آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو آپ ایک دو دن پہلے ان سے جا کے ان کے گھر پہ جا کے ملیں اور ان سے معذرت کر لو کہ دیکھو ایسا مسئلہ ہے کہ ہم موسیقی والے ایونٹس کے اندر نہیں آتے، لہٰذا ہماری طرف سے آپ کے ایونٹ میں ہم نہیں آ پائیں گے، ہم معذرت چاہتے ہیں، جو تحفہ دینا ہے، جو صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے، وہ آپ ادا کریں۔ دین ہمارا بڑا خوبصورت ہے، دین ہمارا صلہ رحمی سے روکتا نہیں ہے، صلہ رحمی تو نمبر 1 پرائیورٹی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی قریبی کی شادی ہے اور آپ کہو یار میں نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا، یہ تو بہت کامن جملہ ہے، یار وہاں جانا تو بہت ضروری ہے، وہاں اگر نہیں جائیں گے تو برا لگ جائے گا۔ برا لگے یا میرے اللہ کو یہ زیادہ ضروری ہے، برا لگے میرے اللہ کو یہ زیادہ خطرناک ہے، یا برا لگے اس کو وہ زیادہ خطرناک ہے؟ ذرا بتاؤ کیا خطرہ ہے؟ اگر ہمارے دل میں ہلکا سا بھی ایمان کا لیول ہوگا نا، اور اللہ کا تقوی اگر ہمارے دل میں آ جائے گا نا، اللہ کا خوف آ جائے گا نا، تو ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے جس پہ اللہ راضی نہیں اس پہ میں بھی راضی ہوں، اس پہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے مجھے غم نہیں، اور نہیں ہوگی پوری دنیا خلاف، واللہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں گے، عزت کبھی کم نہیں ہوگی، عزت ہمیشہ بڑھے گی۔ رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اور اگر تمہیں نیچے جھک کر معافی مانگنی پڑ جاتی ہے، تو معافی مانگنے پہ اگر عزت کم ہو جائے تو مجھ سے لے لینا، بروز قیامت مجھ سے لے لینا۔ اتنی بڑی بات، مطلب معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم پورا کرنے پر عزت کبھی گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں ہر بندہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ جب چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑو گے، تو جس کو چوری ہونے سے جس کو بچایا ہے وہ تو سلام کرے گا، دعائیں دے گا، لیکن چور بولے گا یہ کہاں سے آ گیا؟ چور کو نہیں چور خوش نہیں ہوگا، چور تو اور زیادہ آپ کے خلاف ہوگا۔ تو چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑنا کسی ایک کی خوشگواری کا سبب اور کسی ایک کی ناگواری کا سبب۔ اب آپ کیا اڈاپٹ کرو گے؟ کیا چور کو چوری کرنے سے روکنا چھوڑ دو گے؟ نہیں، آپ بولو گے نہیں یہ کام غلط کر رہا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، چاہے دین کا کام یا کوئی اچھا کام، کرٹیسزم تو ملے گا، کرٹیسزم تو ملے گا، کرٹیکل پوائنٹ تو آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو پازیٹیو میں لیں، اس سے اپنے آپ کو امپروو کریں۔ 100% سیٹسفیکشن ریشو نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ 100% سیٹسفیکشن پہ کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ فضول محنت کر رہا ہے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ اگر آپ حق پہ ہیں، آپ دین پر ہیں، یقیناً مخالفت آئے گی، ہمارے نبیوں کو بھی آئی تھی، ہمارے صحابہ کو بھی آئی تھی، اور ہمیں بھی آئی۔ لہٰذا اگر ابھی میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں کہا کہ اگر آپ کو مشکلات نہیں آ رہی یا مخالفت نہیں آ رہی، اس کا مطلب آپ سوچو کہیں آپ صحیح کام کر بھی رہے ہو کچھ۔ سب کو راضی کرنے والے کام تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا سچ بولو، اللہ کے دین کا نفاذ کرو، اور اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرو کہ
اور کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک اصل میں انٹرنیٹ لائٹ چلی گئی گھر پہ، تو اس لیے انٹرنیٹ وغیرہ سب ڈسکنیکٹ ہو گیا. کین یو ہیئر می؟ تھوڑا سا نیٹ کا ایشو تو آئے گا. آئی تھنک ہاٹ اسپاٹ پہ چل رہا ہے تو تھوڑی سی آواز میں فرق آئے گا. میں ویڈیو نہیں کھولوں گا، لیکن اگر میری آواز آئے گی تو وہ بھی صحیح ہے. اسکرین بھی آ رہی ہے صحیح، اور میری آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے. تھوڑی بہت ہو سکتا ہے جرک آئے، لیکن انشاءاللہ ہمارا سیشن چلے گا. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ upbring your children in such a way that they start hating music and instruments since day one. دیکھیں مشکل کام ہے، لیکن جب مشکل کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ سے دعا مانگے. اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور ضرور ہماری خواہشات کو پورا کریں گے. روز مانگے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ مانگے. اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے بچا. ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ آپ جب اللہ کے سامنے یہ کہو گے کہ اللہ میں تو دین پہ چلنا چاہتا تھا، لیکن معاشرہ ایسا خراب تھا کہ میں چل نہیں سک رہا تھا، تو اللہ اس وقت کہیں گے کہ کیا میں نے قرآن میں تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں قریب، تم مجھے قریب پاؤ گے، اور میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو. کیا میں نے تمہیں دعا مانگنا نہیں سکھایا تھا؟ کیا میں بار بار قرآن میں یہ بات نہیں کہہ رہا تھا؟ اس وقت کہنا کہ قرآن پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا. قرآن تو صرف چومنے کی کتاب تھی، ہم نے چوما اور اس کو رکھ دیا. قرآن تو پڑھنے کا مجھے نعوذ باللہ ٹائم ہی نہیں ملا. یہ کہہ دینا اس وقت، تو اللہ کیا کہیں گے؟ ہاں بیٹا صحیح ہے، ٹائم نہیں تھا، بہت بزی تھا تو، جا جنت میں چلا جا، شاباش. اللہ کہے گا بھائی جب تو نے قرآن کا علم نہیں سیکھا تو اس کا مطلب تو بچ نہیں سکتا. لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور یہ علم حاصل کرنا جو ہمیں یہ سکھائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض سمجھیں اپنے اوپر. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور جب آپ ایسے کام کریں گے، ایون اباؤٹ دا میوزک وائل پلئنگ کمپیوٹر گیمس، کہتا ہے کمپیوٹر گیمس کھیل رہے ہو اس میں میوزک کا اوائڈ کرو. ویسے تو پلینگ کمپیوٹر گیمس پہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لغو ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، ہم پیسے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن اگر کمپیوٹر گیمس کھیلنے کا شوق ہے اور بچے کھیل بھی رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ ٹائم سیٹ کریں. اتنا ٹائم اس پہ نہ لگائیں کہ آپ جو ہے ایز پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، تو بچپن میں اگر آپ زہر کھایا کرتے تھے تو کیا آپ اپنے بچے کو بھی کھلاؤ گے؟ جس چیز کا شعور ہوگا تو کیا بچوں کو بچاؤ گے نہیں؟ تو کمپیوٹر گیمس کھیلتے ہو کھیلے، لیکن میوزک اس میں بند کریں. اور دوسری بات، اس کے ٹائم میں لمیٹیشن کریں، کیونکہ لغو ہے. بہت ساری امت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے بہت ساری اچھی چیزوں کی. ہمیں دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے. اگر اس کو ذمہ داری نہیں سمجھے تو ہم گیمس کھیلتے رہیں گے، پھر ہماری امپلیمنٹ نہیں آئے گی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے. لیکن خیر میوزک کی اوائڈ کرنے کا انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر گیمس کے دوران بھی آپ نے میوزک کو اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بولا کیونکہ صحابہ کی پریکٹس تھی کہ کان میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی یہ چیز بچوں کے سامنے پریکٹس کریں. وہ کہتے ہیں نا آپ بچوں کو 100 باتیں سکھا بولیں، بچے نہیں سمجھیں گے، لیکن جب بچوں کے سامنے آپ کچھ کر کے بتائیں گے نا، عملی طور پہ جب کچھ کر کے بتائیں گے نا، تو بچے آپ کی بات انشاءاللہ ضرور سنیں گے. لہٰذا کسی محفل میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں پر اگر آپ موسیقی کی آواز سن کے اپنی فنگرز کو، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہو نا، تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ خطرناک چیز ہے. لہٰذا انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہ اپنی اس عادت کو برقرار رکھتے ہوئے پریکٹس کریں کہ فنگرز کو کانوں میں ڈالیں ایسے جگہوں پہ جہاں پر آپ کو میوزک سنائی دیتا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ایسی شادیوں میں اور باقی جگہوں پہ صلہ رحمی اختیار کریں، پہلے سے آ کے گفٹس وغیرہ دے دیں، لیکن اس محفلوں میں شرکت نہ کریں جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے کہ موسیقی جیسے بڑے گناہ سے بچنے والے ہو جائیں. اگلا اسباب فقر ہے بد نظری. ونس اگین دس از سم تھنگ وچ از ویری 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 کامن، اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہمیں اب یہ گناہ لگنا بھی بند ہو گیا، اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ تو نارمل سی بات ہے. اور اس کو تو ہم کانفیڈنس کا نام دے چکے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا کہ بد نظری، کیا اگر میں ایک لڑکا کی لڑکی سے آنکھ نہیں ملا پاتا تو ہم کہتے ہیں اس میں کانفیڈنس نہیں. اور اگر ایک لڑکا لڑکی سے آنکھ ملا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ تو بڑا کانفیڈنٹ لڑکا ہے. اللہ اکبر. بد نظری یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کی تمام روحانیت پہ، تمام روحانیت ملیا میٹ ہو جاتی ہے. مطلب تمام جو اثر ہوتا ہے نا نیکی کا اور خیر کا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے اس بد نظری کی وجہ سے. اتنا خطرناک گناہ ہی کسی غیر محرم کو غلط نیت سے دیکھنا. اچھا اس میں ہم نے یہ کورس لیا تھا، اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے مردوں کو ٹارگٹ کیا تھا کیونکہ وہاں تو مردوں کی محفل تھی. لیکن یہ بد نظری تو اللہ قرآن میں دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹو مین ٹو لوور دیئر گیز اینڈ گارڈ دیئر ماڈesty, اینڈ ٹو دا فیمیلز ٹو لوور دیئر گیز اینڈ گارڈ دیئر ماڈesty.
لہٰذا اس چیز کا حکم نہ صرف مردوں کو ہے بلکہ اس چیز کا حکم تو عورتوں کو بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور نامحرم کو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ اب اس میں یہ اسپیسیفک بات آتی ہے کہ اگر آپ کی، ویسے تو بولتے ہیں کہ نظریں جھکا کے چلنا چاہیے، سوسائٹی کیونکہ بہت پالیوٹیڈ ہو گئی، تو اتنی پولوشن کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اگر آپ کی پہلی نظر پڑ جاتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم دیکھنا، اس سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ سیکنڈ ٹائم اگر آپ جان بوجھ کر دیکھیں گے تو دس بیکمز اے ریزن فار فقر، یہ فقیری کا سبب بن جائے گا۔ اگر آپ کی پہلی نظر نامحرم پہ پڑی اور آپ نے جان بوجھ کر، آپ کو چہرہ اچھا لگا اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار ایک دفعہ پھر دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں، تو اس کیس کے اندر دوسری دفعہ کا دیکھنا یہ آپ کے فقر کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ بڑا کامن ہو چکا ہے آج کل، ہم نے کافی کیسز سنے کہ وائفز اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہیں یا ہسبینڈ اپنے وائف کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ فلاں ہیروئن کتنی زبردست ہے، یہ مجھے بڑی پسند ہے یار۔ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ فلاں ہیروئن مجھے بڑی پسند ہے، یہ فلاں ایکٹریس مجھے بڑی پسند ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ یہ فلاں ایکٹر مجھے بڑا پسند ہے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم اپنے ریلیشن شپ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دوسرا ہم، اچھا، جو اگلا بندہ سن رہا ہے وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہا، اور پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور سیپریشنز بھی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا سیپریشن والا معاملہ نہیں بھی ہوتا تو بھی ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے۔ ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ مرد نامحرم عورتوں کو دیکھیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ نامحرم مردوں کو دیکھیں گی، اور یہ ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنا نارمل ہو گیا، سنیما میں جا جا کے موویز دیکھ رہے ہیں۔ کہاں چلا گیا زمانہ، کہاں غفلت کے شکار ہو گئے، کہاں چلے گئے ہم؟ تو دوسری دفعہ دیکھنا یہ ہمارے فقر کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں صرف لائیو دیکھنے میں مسئلہ ہے، او بھائی صرف لائیو دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیپ ٹاپ پہ، ٹی وی پہ، ٹیبلٹ پہ، کسی بھی گیجٹ میں دیکھنا، نیوز پیپر میں دیکھنا، کسی نامحرم کو اٹھا کے سائن بورڈ پہ دیکھنا، آج کل یہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، انہوں نے سائن بورڈ پہ بڑی بڑی تصویریں لگا، جہاں جاؤ آپ کو بڑا سائن بورڈ نظر آئے گا، وہاں پر ان سائن بورڈز پر نہ دیکھنا، ان سائن بورڈز کو دیکھ کر نظر گھما لینا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے مطلوب۔ اگر آپ سائن بورڈ پہ دیکھیں گے یار کسی لائف شخص کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کیس کے اندر گناہ مل رہا ہے، فقیری آ رہی ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ لیپ ٹاپ میں، ٹی وی میں، ٹیبلٹ میں ہم اگر موویز نہیں بھی دیکھ رہے، اگر ہم نیوز اینکر کو بھی سن رہے ہیں، تو کیا وہ نامحرم ہے ہمارے لیے؟ اگر وہ ہمارے نامحرم ہے، وہ میل ہے اور آپ فیمیل ہیں، اور وہ فیمیل ہے اور آپ میل ہیں، لہٰذا آپ کی بد نظری تو ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر تو کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو کہ ارجنٹ آپ نے ایسے بندے کو سننا ہے، تو ایسے کیس میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کا چہرہ چھپا لیں، کوشش کریں آپ کی نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑے، چاہے وہ ٹی وی یا موبائل یا ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہی کیوں نہ ہو۔ صرف لائیو نہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ نہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو ایک نظر پڑ گئی، استغفار کر لیں، دوسری نظر پڑنے نہ دیں، ورنہ فقیری کے اندر آ جائیں گے۔ اب ہم بولے ہمیں پریشانی کیوں، رزق کی تنگی کیوں، بڑی پریشانی، بڑی بدسکونی، سکون کا نہ ہونا، یہ بھی فقیری ہے۔ پیسہ 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، لیکن جب بات کرو بزنس کیسے چل رہا ہے، یار ویسی بات نہیں، یار وہ بات بزنس میں نہیں رہی، 100 قسم کی ناشکریاں، کیا ہے یہ سکون کی کمی ہے، اللہ نے سکون چھین لیا۔ کہنے کو رزق مالی طور پہ ہے لیکن سکون والا رزق نہیں۔ تو مال کم ہو، سکون زیادہ ہو، یہ ایکسپٹ کریں گے آپ، یا پھر مال زیادہ ہو اور سکون ہی نہ ہو، اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہو، اینٹی ڈپریشنٹس کھا رہے ہو؟ کیا پریفر کریں گے آپ؟ ذرا سوچیں، آج محاسبہ لیں اپنا اور سوچیں کہ آپ کو کیا ترجیح، آپ کس چیز کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ تو دوسری دفعہ دیکھنا جو ہے فقر کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے تقریباً 40 نقصانات ہیں، بد نظری کے 40 نقصانات ہیں، جن میں سے کچھ، جن میں سے کچھ، یہ کچھ کیا کاف بنانا تھا، رہ گیا، جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہے۔ رزق تنگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اللہ آپ کی آنکھوں سے نور سلب کر لیں گے، تو آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دوسرے دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ نور اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ برے خاتمے کا خطرہ، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اگر آپ کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا
تو پھر آپ کیا ساری محنت برباد. اور اگر آپ کا خاتمہ بالایمان ہو گیا تو آپ کی زندگی وصول ہے. سب سے بڑی نعمت. بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھو کہ ہم پیشنٹس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آخری وقت میں کتنے پیشنٹس کہتے ہیں ہماری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. کلمہ ادا نہیں ہو رہا. جب پوری زندگی کام بغیر کلمے والا کرو گے تو مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ لہذا بد نظری کرنے والے کا برے خاتمے کا خطرہ ہے، اور بہت کبھی امکان ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور بغیر کلمے والی موت ہوگی، اور بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے. ایسا ایسا جنازہ، ایسی میت جو بد نظری کرتی ہوگی کثرت سے، ایسی میت کے بدن سے اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے. اور جو اس کو دفنانے والے یا لے جانے والے ہوتے ہیں وہ اس بدبو کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں. کیا اللہ کا نظام ہے یار. مرنے کے بعد تو سب برابر ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ بدن اور کپڑوں سے بدبو جو ہے پیدا کر دیتے. کیا اللہ کا جو ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس برے خاتمے سے محفوظ کرے، اور اللہ اس بد نظری کی برائی سے ہمیں بچائے. احادیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والوں اور جن کو دیکھا جا رہا ہے ان دونوں کے لیے بدعا کی. اب دیکھیں یہ ایسا پوائنٹ ہے نا کہ یہ ہماری دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا. اب ہم مانے یا نہ مانے، لیکن حدیث کے مطابق ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک حدیث ہے نماز کے حوالے سے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ باقاعدہ مستند حدیث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے شفیق بڑے رحیم ذات، وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے لیے کہا کہ ایک دفعہ کھڑے تھے اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو کلیکٹ کروں اور ان کو کہوں کہ کچھ لکڑیاں جمع کرو اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں پہ بلا عذر نماز پڑھتے ہیں. آپ کو جو جماعت سے نماز پڑھنے والا نہ وہ کہے گا یہ تو من گھڑت حدیث ہے. ہم اپنے نفس کے پجاری ہو چکے. ہمارے سامنے کوئی اچھی بات آتی ہے ہم ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نفس نہیں ماننے کو تیار. تمہارا نفس ختم ہو جاتا ہے، لاجک ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں دین میں لاجک نہیں ہے. یقیناً ہمارے دین کے ہر احکام میں بیک اینڈ پہ کوئی لاجک ہے. رسول اللہ کی ہر سنت کی فائدے آج ہمیں ریسرچ کے بعد سائنسدان بتا رہے ہیں. فائدے ہیں، لاجک ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہمارا دماغ اللہ نے اتنا کبھی نہیں بنایا. جہاں ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نا وہاں پر اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سمجھ آئے لاجکلی. جو اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا، جب میرے نبی کی سنت اور حدیث آ گئی تو بس اللہ ہم اطاعت گزاری کریں گے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. لہٰذا حدیث کے مطابق جو دیکھ رہا ہے، جو بدنظری کر رہا ہے، اور جن کو دیکھا جا رہا ہے. اب سوچیں جب عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو ہم کہیں کہ بھائی پردہ میرا جسم میری مرضی، اور پردے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا تو دل میں ہونی چاہیے. یہ لاجک ہماری لاجک ہے. ٹھیک ہے، بہت سی بے پردہ خاتون ہیں یا بہت سے لوگ جو ہے، بہت سی عورتیں پردہ نہیں کر رہی لیکن ان بڑے حیا والی ہیں، اور بہت سی عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں ان میں حیا نہیں ہے. یہ ہے بات، فیکٹ ہے. لیکن اس کی وجہ سے لاجک یا دین کا جو احکام ہے وہ تو نہیں بدل جاتا. جب دین کا حکم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے اور ہمیں چھپانا ہے تو چھپانا ہے. اب یوزولی یہ جو پریکٹس سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ میلز کی رغبت فیمیلز کی طرف زیادہ ہے بنسبت فیمیلز کی رغبت میلز کی طرف ہے، تو دونوں کی طرف. لیکن ایک یوزول جو زیادہ اللہ نے جو قرآن کے اندر بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے اور بار بار جو ہے جنت میں حوروں کا ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ اللہ نے جو پردے کا حکم عورت کو دیا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مردوں کی انکلینیشن عورتوں کی طرف زیادہ ہے بنسبت عورتوں کی جو ہے توجہ مردوں کی طرف. وہ تو ہے لیکن ایک فطری عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شریعت کا تقاضا ہے. لہٰذا اس لیے عورتوں کو پردے کا حکم جو دیا گیا اس میں بڑی بڑی فائدے، ہم سمجھے نہ سمجھیں لیکن اس میں ہے. اور وہی بات سچ ہوتی ہے تو تھوڑی کڑوی بھی لگتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن جب مشکل کو برداشت کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین ہمارا بڑا خوبصورت بڑا سکون والا ہے، ہمیں راحت ہی راحت دے گا. بولا بد نظری. اچھا یہاں پر بد نظری کے انہوں نے ہمیں پہلے بتائے تھے کتنے بھائی؟ 40، اور شاید غالباً دوسری کسی روایت کے مطابق 73 نقصانات کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر سمجھ لیں یہ اسٹیئر کیس ہے اور اس میں اگر آپ نے بد نظری کی تو یہ بد نظری کی وجہ سے آپ ہر لیول پہ نیچے ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا لیول گرتا چلا جائے گا اور ہر اسٹیپ پر نقصانات بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ بڑھتے 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 یہ بد نظری کا عمل انسان کو زنا اور بدکاری تک لے جاتا ہے. اور زنا اور بدکاری ہم سب جانتے ہیں
کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ انسان کو حد سے زیادہ گرا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بد نظری سے شروع ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس عمل سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو روکنا پڑے گا۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جو چیز جس میں آگے جا کے خطرہ ہوتا ہے اس کو پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بد نظری وہ گناہ ہے جو ہمارے اتنے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کثرت سے کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس حدیث کو جاننا چاہیے کہ جو دیکھ رہا ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں کے لیے بد دعا ہے۔ تو اس میں اسپیسیفکلی یہ بولا جا رہا ہے، اس میں جو ہے یہ ہے کہ پردے کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگلے پیج کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اگر نظر جھکا لی تو تقریباً 33 فوائد ہیں۔ اب ہم کیا سیکھ رہے تھے کہ اگر نظر نہیں جھکائی تو کتنے نقصانات ہیں، اور اگر نظر جھکا لی تو کتنے فوائد ہیں۔ اب ذرا سنیں، اس میں فائدے تو بہت ہیں، 33 بتائیں، ایک جگہ 73 بھی بتائیں، لیکن اس میں کچھ فوائد جو آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو مفتی صاحب نے بتائے تھے، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دل میں ایمان کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ to men to lower their gaze and guard their modesty and to women to lower their gaze and guard their modesty۔ جب آپ شرم و حیا کا پیکر بنیں گے اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نظروں کی حفاظت کریں گے، پھر دیکھیں آپ کو ایمان کی کیسی حلاوت محسوس ہوتی، اللہ آپ کے ایمان کے لیول کو کیسا بڑھاتے ہیں، آپ بس محسوس کیجئے گا انشاءاللہ۔ تو یقیناً یہ دل کو قوی کرنے والی، دل میں ایمان کو بھر دینے والی چیز ہوگی۔ جب یہ آپ کریں گے آپ کو الگ ہی خوشی محسوس ہوگی، اللہ کا ایک حکم پورا ہو جائے گا۔ اور اگر فوائد میں لکھا ہوا ہے اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا جو کہ پوری کائنات سے بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، کلمے کی فضیلت میں آتا ہے کہ پوری دنیا، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اللہ کا نام اتنا مضبوط، اتنا پاورفل ہے، تو وہ اللہ جو ہمیں پال رہے ہیں، جو ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں، کیا ان کا ہم ایک حکم پورا نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کا حکم پورا کرنا پوری کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں سے بہتر ہے۔ جتنی دفعہ نظر جھکائیں گے اتنی دفعہ اللہ جنت میں اپنا نور دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جتنی دفعہ انسان اپنی نظر کو جھکائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جھکائے گا، اتنی دفعہ اللہ جنت میں اپنا دیدار کریں گے، دیدار کروائیں گے، اللہ رب العزت جنت میں اپنا نور دکھائیں گے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چیز، اور کیا بینیفٹ چاہتے ہو؟ اپروکسیمیٹلی 73 بینیفٹ جو مزید آگے الگ الگ روایت میں الگ الگ ہوتا ہے۔ لوور اچھا، ایک بار نظر جھکانے کے 73 فوائد، 73۔ اور ہمیں تو یہ بولا مفتی صاحب نے کہ ہم جس لینڈ میں رہ رہے ہیں، جن جگہوں پہ ہم رہ رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے لینڈ آف اپورچونٹیز ہے۔ ہر قدم قدم پہ ہمیں یہ اپورچونٹی مل رہی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکائیں۔ جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، نامحرم ہے، ہم نظریں جھکائیں۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ارد گرد آپ دیکھیں آپ کو نامحرم لوگ نظر آئیں گے، آپ نظروں کو جھکائیں۔ اگر آپ کسی جگہ اسکول میں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، یا آپ اس جگہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو نامحرم نظر آئے، اپنی نظروں کو جھکائیں، چاہے میلز ہو چاہے فیمیلز ہو، نظروں کو جھکانا ہے۔ اور ہم سب کو یہ اپورچونٹی ملتی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو کئی دفعہ بچائیں، جہاں تک ممکن ہو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ہمیں یہ لینڈ آف اپورچونٹیز ملا ہے، اور اس میں اتنی دفعہ آپ یہ کام کریں گے، جتنی دفعہ یہ کام کریں گے اتنی دفعہ اللہ آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دنیاوی لحاظ سے اللہ رب العزت آپ کو رزق میں بھی بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ روایت میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، جن میں سے ایک آنکھ وہ بھی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیز دیکھنے سے رک گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حرام کردہ چیز سے رک جانا، اس کے فوائد دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جس نے اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کر کے اپنی نظروں کو جھکایا اور حرام کردہ چیزوں سے خود کو روکا۔ سبحان اللہ، فضیلتیں دیکھیں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بروز قیامت 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کون نہیں چاہتا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ؟ آج ہم بتائیں کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا
کہ ہمارا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہو. اگر آپ اور مجھ میں تھوڑا بھی ایمان سلامت ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی سوال جواب کے ہمیں ڈائریکٹ جنتی بنا دیں. تو یہ اس میں ایک عمل ہے کرنے والا. بروز قیامت 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. اللہ کا عرش کا سایہ جب تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کہے گا یا ربی نفسی، اے میرے رب میرا نفس، اے میرے رب میرا نفس. اس وقت اللہ آپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے. ان فضیلت کو سن کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اور میرے پیارے نبی کی تمام سنتوں کو سن کر اور تمام احادیث کو سن کر دل میں یہ نور اور یہ خوشی آنی چاہیے. یہی آپ کے ایمان کا لیول ہے. جن میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنی حفاظت کرتا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست بات بتائی جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بولا رزق کی برکت چاہتے ہو تو جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کی چیزوں کو نظریں جما کر دیکھنا بھی فقر کا سبب بنتا ہے. اب آپ کسی کے پاس گاڑی آئی، واو واٹ اے کار مین، کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی. کسی کے گھر میں گئے، نظریں اٹھا اٹھا کے ان کا پیٹ دیکھ رہے ہیں، فال سیلنگ دیکھ رہے ہیں، پنکھے دیکھ رہے ہیں اور مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یار کیا گھر ہے یار تمہارا، تو کیا گھر ہے یار. ہمارے دلوں میں دنیاوی چیزوں کی اتنی اہمیت بڑھ گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم مٹیریلسٹک ہو گئے. اور اس مٹیریلزم کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں نے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نظر اٹھا کے زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گھر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کام سے گئے ہو، جس حاجت سے گئے ہو، پوری کرو، واپس آ جاؤ. کسی کی گاڑی دیکھو بہت اچھی لگے، ایک دفعہ دیکھو، دوسری دفعہ نظر اٹھا کے مت دیکھو. کسی کی گھڑی اچھی لگے، کسی کا موبائل اچھا لگے، کسی کے کپڑے، واہ بھائی کیا کپڑے ہیں، کون سے برانڈ سے لیے ہیں، برانڈ کانشیس پیپل، کس برانڈ سے لیے، یار فلاں برانڈ پہ سیل آئی تھی. یار ہماری زندگی کا مقصد برانڈ ہو گیا. برانڈڈ کرنے والوں، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، کفن کو کوئی برانڈ نہیں ہوتا. جب جب مرو گے نا تو یہ پوچھا نہیں جائے گا ارمانی یا گل احمد یا کس کا تمہیں کون سے برانڈ کا کفن دیں. کفن کفن ہوگا، سفید کپڑوں میں لپٹا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. سوال جواب کا جب مرحلہ شروع ہوگا تو جو معاملہ ہوگا اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے. اللہ قبر کے سوالوں سے ہماری آسانی فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو مکمل طور پہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے. لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنا چھوڑ دیں. اللہ نے جو آپ کو دیا شکر کرنے والے ہو جائیں، شکر کرنے والے ہو جائیں. شکر کرنے کے لیے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں. صبر و شکر کے لیے دین کی لائن میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں، دنیا کی لائن میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں. اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. کار، ہاؤس، واچ دنیاوی چیزیں ہیں. ڈونٹ بی مٹیریلسٹک، اوائڈ مٹیریلزم، اوائڈ بینگ مٹیریلسٹک، اوائڈ لوکنگ فار سیکنڈ ٹائم. پہلی دفعہ نظر پڑ جائے کوئی چیز اچھی لگے صحیح ہے، دوسری دفعہ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. لوگوں کے مال کو دیکھنے سے بھی فقر آتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ، ایک صحابی نے رسول اللہ کے پاس آئے، بس بات کر کے ختم کرتا ہوں. ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور بندہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے. اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ دنیا والے بھی خوش ہو جائیں، دنیا کی نظر میں بھی میری عزت ہو اور اللہ کی نظر میں بھی عزت ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کام کر لو، 2 کام کر لو. 2 کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال سے بے رغبتی اختیار کر لو تاکہ لوگ عزت کریں. جو لوگوں کے پاس ہے، لوگ بڑے میٹھے ہیں، ایک دفعہ لوگوں سے مطالبہ کر لو، بس وہ مطالبہ کیا کیا، وہ تمہارے دشمن بن گئے یا ان کی نظر میں تمہاری عزت گھٹ گئی. جب لوگوں کے مال سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. اس بے رغبتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو گاڑی، جو گھر، جو گھڑی، جو موبائل، جو کپڑے ان کے پاس ہیں، اس کو دیکھ کر اس کا برانڈ پوچھنے کی یا اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، اللہ نے جو اس کو دیا وہ اس کے نصیب، جو اللہ نے مجھے دیا وہ میرے نصیب. لوگوں کے مال سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگوں سے مطالبہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، انشاءاللہ لوگ تمہاری عزت کریں گے. اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا کو چھوڑ کے بھاگو
گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے دور بھاگے گی، لہٰذا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ اے اللہ اتنی دنیا دے اگر تو اللہ اس کو دین کے کاموں میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس دین سے محبت کرتا ہوں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ لوگوں کے مال سے بے رغبتی اختیار کر لیں، لوگوں کی نظر میں عزت بڑھ جائے گی، اور دنیا کی چیز دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔